आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हम जिस शख्सियत को याद कर रहे हैं, दुनिया उनको अली सरदार जाफरी के नाम से जानती है। अली सरदार जाफरी उर्दू ज़बान के नामवर शायर, अदीब और नक्काद माने जाते हैं। हिंदुस्तान के बावकार ज्ञान पीठ अवार्ड से इनको 1997 में नवाजा गया। 1967 में हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से पद्मश्री का लक़ब भी दिया जा चुका है। 1978 में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इक़बालियात पर गोल्ड मेडल से भी इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा बेशुमार एज़ाज़ात से सरदार जाफरी नवाजे जा चुके हैं। चूँकि सरदार की खिदमात ही कुछ ऐसी हैं। अली सरदार जाफरी की अदबी खिदमात पर बात करने से पहले एक नज़र उनकी ज़िंदगी पर डालते हैं। अली सरदार जाफरी उर्दू की निहायत मुस्तनद मुख्तदर शायर व अदीब हैं। उनकी तख्लीकी शख्सियत मुतनव्वा जिहाद की हामिल है। उर्दू अदब और उर्दू रुझानात का एक पूरा दौर उनकी शख्सियत और कारनामों से वाबस्ता है। उन्होंने अपने आप को किसी एक मैदान तक महदूद नहीं रखा। सहाफत हो या अदब, अफसाना हो या ड्रामा, तनकीद व तहकीक, खिताबत व शायरी, सियासत व इश्तराकत, फिल्म और टीवी, रेडियो, स्टेज, मुकालमे और गनाई, हर मैदान में उन्होंने अपनी फिक्र व नज़र की जुलानियाँ दिखाई। उन्होंने जिस सिन्फ पर कलम उठाया उसमें अपनी तख्लीकी जोत से इनफरादियत का सिक्का जमाया। शायरी की जुमला असनाफ पर तवा आजमाई के साथ नसरी असनाफ मसलन अफसाना, ड्रामा, सवानेर, पुताज, तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन, तबसरे इदारिये से लेकर कॉलम तक हर नौ के असनाफ व मौसूआत में खामा फरसाई की। इसीलिए उनका शुमार बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल फनकारों में होता है। यूरोप और एशिया की मुतादिद ज़बानों मसलन अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी, उज़्बेक, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम वगैरह में उनकी तख्लीकात के तराजिम हो चुके हैं। अली सरदार जाफरी उत्तर प्रदेश के ज़िला बलरामपुर में एक ज़मींदार घराने में 29 नवंबर 1913 को पैदा हुए। बचपन वहीं गुजरा और इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की। उसके बाद 1933 में आला तालीम के लिए अलीगढ़ पहुंचे। उस जमाने में अख्तर हसन रायपुरी, सिब्त हसन, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू, मजाज, जान नसार अख्तर, आल अहमद सुरूर, असमत चुगताई और मोइन अहसन जज़्बी जैसे तालिब इल्म वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर अब्दुल हलीम उस्तादों में थे। ये तमाम लोग जदीद उर्दू अदब के नहायत अहम और होशमंद मेमार और इश्तराकी व सोशलिस्ट थे। अली सरदार जाफरी भी जल्द ही उनके रंग में रंग गए और न सिर्फ अच्छी खासी शायरी करने लगे बल्कि उनके मजालिस में शरीक होकर बाकायदा इश्तियाल अंगेज तकरीरें भी। 1936 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ सियासी सरगर्मी के जुर्म में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और अरबिक कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद 1938 में लखनऊ गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी में MA अंग्रेजी में दाखिला लिया। वहाँ पहले ही सिब्त हसन मजाज, अली जवाद जैदी, अनवर जमाल क़िदवाई, हयातुल्लाह अंसारी और पुष्पाल जैसे दोस्तों अहबाब हमनवाला व हम प्याला इंतजार में थे। सरदार जाफरी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी तलबा की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मातूब हुए। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के बाकायदा सेक्रेटरी बना दिए गए, लिहाजा एहतजाज और तंजीम की तमाम जिम्मेदारियाँ उन पर ही आयद थी। उन्होंने उसी जमाने में मजाज और सिब्त हसन के इश्तराक से रिसाला नया अदब और हफ्तावार अखबार परचम निकालना शुरू किया। उस वक्त दूसरी जंग अजीम छिड़ चुकी थी और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद भी अपने शवा पर थी। सरदार जाफरी को अपनी शायरी में जंग में मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में यूनिवर्सिटी के फाइनल इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया था और दिसंबर 1940 में उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनको बनारस जेल मुंतकिल किया गया। तकरीबन 8 माह बाद रिहाई मिली। 1941 में फिर गिरफ्तारी अमल में आई। 1942 में जब कोशिशें पैहम के बाद भी MA के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी PC जोशी के मशवरे पर बम्बई चले गए और पार्टी के अखबार कौमी जंग के इदारत की जिम्मेदारी संभाल ली। जब कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी करार पाई तो जाफरी साहब एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें आर्थर रोड जेल और नासिक जेल में रखा गया। सरदार जाफरी ने बम्बई से तरक्की पसंद अदब का तर्जुमान रिसाला गुफ्तगू निकाला, जिसे अदबी हलकों में काफी पसंद किया गया। उसके तरक्की पसंद अदब नंबर को काफी मकबूलियत हासिल हुई। ये वाक़यतन एक दस्तावेजी शुमारा है।
آپ کو بتا دیں کہ علی سردار جعفری کی شاعری اور دانشوری ایک امر مسلمہ ہے۔ اردو شاعری کی ترقی پسند اور انقلابی کردار کو ایک نئی جہت سے ہمکنار کرنے والوں میں ان کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا۔ جعفری صاحب نے بچپن ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی زمانے میں کہانیاں بھی لکھی اور ڈرامے بھی۔ بعد میں انہوں نے کہانیاں اور ڈرامے لکھنے کم کر دیے اور جلد ہی ایک انقلابی شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔ بنیادی طور پر ان کا طبعی میلان نظم کی طرف تھا، لیکن انہوں نے غزل کو بھی لائق اعتنا سمجھا۔ ان کی شاعری ترقی پسند افکار اور عوام کے احساسات کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ موضوع، حیت اور اسلوب، ہر پہلو سے ان کی شاعری کا مقصد و محور عوام ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے وہ عوام میں تاریخی شعور پیدا کرنے اور ان کے ذہن کو انقلاب کے لیے تیار کرنے کی متمنی تھے۔ انسانی دوستی، جمہوری اقدار، انقلاب کی لے، جوش و ولولہ، للکار، سرشاری کے ساتھ ساتھ شعری حسیت اور جمالیاتی احساس بھی ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں سیاسی و سماجی حقیقتوں کی خردراہٹ کے ساتھ ساتھ مترنم ڈکشن کا جمال بھی موجود ہے۔ سردار جعفری کی ذہن سازی میں علی گڑھ کا اہم کردار رہا ہے۔ جہاں انہوں نے لینن کے نظریات سے واقفیت حاصل کی، تب تک ترقی پسند تحریک وجود میں آ چکی تھی، اور سردار جعفری نے علی گڑھی کی ایک محفل میں اپنا مضمون جدید اردو ادب اور نوجوانوں کے رجحانات کے نام سے پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے ادب کے موجودہ تمام اصناف کی سمت و رفتار میں ترقی پسندی کے عناصر کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اسرار الحق مجاز سجاد ظہیر سے ان کی ملاقات نے علمی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا۔ 1939 میں انہوں نے سبت حسن اور مجاز کے ساتھ مل کر لکھنؤ سے رسالہ نیا ادب نکالنا شروع کیا۔ 1940 میں سردار جعفری کو ایک تقریر کے پاداش میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس گرفتاری کے خلاف خوب احتجاج ہوا اور سردار جعفری نے اسی عالم اسیری میں انقلابی نظمیں لکھی جو بعد میں پرواز کے نام سے شائع ہوئی۔ ممبئی میں سجاد ظہیر کی رہائش گاہ پر ترقی پسندوں کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ سردار بھی اسی میں شریک ہوتے رہے اور اپنی نظموں کے باقیانہ تیور سے ترقی پسندوں کا دل جیتتے رہے۔ ممبئی میں قیام کے دوران ان کی تخلیقی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور انہوں نے نظم نگاری اور تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ گفتگو بھی جاری کیا۔ اپنی ادبی سرگرمیوں کے بعد بالآخر ایک مہلک مرض میں مبتلا ہونے کے سبب 87 سال کی عمر میں 1 اگست 2000 کو سردار جعفری اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ سردار جعفری کی شناخت بحیثیت شاعر مسلم ہے، لیکن ان کی زنبیل میں شاعری کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ ایک اچھے مضمون نگار، ڈرامہ نگار، افسانہ نویس، مکتوب نگار، مترجم اور صحافی تھے۔ سردار جعفری کی ہمہ جہت شخصیت ان کے افسانوں میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ سردار جعفری بیک وقت ایک اچھے ادیب، شعلہ بیاں، مقرر، مرثیہ گو، افسانہ نگار، شاعر و نقاد اور ڈرامہ نویس بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے انسانی دوستی کا پیغام دیا ہے۔ علی سردار جعفری ایک کثیر جہتی شخصیت کا نام ہے۔ وہ شاعر تھے، نقاد تھے، منفرد اسلوب کے حاصل نثر نگار، فلم ساز تھے۔ وہ ایک فعال عالم تھے۔ وہ اپنے نظریات پر اٹل تھے، مگر مخالفین کے نظریات اور خیالات کو سننے اور ان پر بحث کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سچائی ہے کہ اگر ایک دور میں انتہا پسندی کے لیے بدنام ہوئے تو بعد میں ان پر مصلحت کے تحت سمجھوتا کرنے کا الزام بھی لگا۔ تخلیقات کی حد تک کوئی بھی سردار جعفری پر شعوری سمجھوتا کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ ترقی پسند ادبی تحریک کی سب سے زیادہ متنازع شخصیت رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے رفقا یہ محسوس کرنے لگے کہ سردار جعفری ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ لکھنؤ سے ممبئی تک سردار جعفری کے ساتھ کام کرنے والے سید محمد مہدی نے ابتدائی دور میں سردار جعفری کے اس تنقیدی مزاج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جب اردو ادب میں ایک نئی بیماری کا نام سنا گیا، جعفری فوبیا۔ اچھے خاصے نام و نمود والے کچھ شاعروں اور افسانہ نگاروں کو شکایت تھی کہ جعفری کی وجہ سے ہم آگے نہ بڑھ سکے، یعنی جعفری نے ہمیں آگے بڑھنے نہ دیا۔ سردار جعفری کی ہمہ جہت شخصیت ان کے افسانوں میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کی پہلی ادبی تخلیق افسانوں کا مجموعہ ہے جو 1938 میں شائع ہوا، جبکہ شعری مجموعہ 1946 میں۔ سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ منزل کے نام سے حلقہ ادب لکھنؤ میں بسلسلہ انجمن ترقی پسند مصنفین 1938 میں شائع ہوا، لیکن بقول جعفری ان کا پہلا افسانہ آتشیں قمیض تھا۔ لالہ صحرائی، ہجوم و تنہائی وغیرہ بھی طالب علمی کے زمانے میں لکھے ہوئے افسانے ہیں جن کے شائع ہونے کی کوئی سند دستیاب نہیں ہے۔
सरदार जाफरी का पहला मतबूआ अफसाना 3 पाँव गुधा हुआ आटा है, जिसका जिक्र सितारा जाफरी भी करती हैं। ये शायद साकी या निरंग में छपा हुआ है। उस वक्त तक सरदार जाफरी के अफसाने छपने लगे थे। मतबूआ अफसानों में लक्ष्मी मार्च 1937 में शाया हुआ। उस अफसाने को पढ़कर यह एहसास होता है कि जागीरदाराना और जमींदाराना माहौल का परवरदा सरदार जाफरी इनकलाबी हो गया था। तरक्की पसंद तहरीक ने सरदार जाफरी पर गहरा असर डाला। अदब चूंकि मुआशरे की पैदावार है, इसलिए इस तहरीक के वासे असरात मुआशरे और अदब पर नजर आने लगे। सरदार जाफरी इनकलाब के हामी थे, इसलिए उनके अफसानों की फिजा पर भी बगावत, इनकलाब और सरमायादाराना तबके से नफरत का जज्बा मौजूद है। उनके अफसाने लक्ष्मी का मौजू सरमायादाराना निज़ाम और उसके तहत पैदा होने वाली बुराइयां हैं। अफसाना चूंकि तालिब इल्मी के ज़माने का है, जोश में लिखा गया है, इसलिए मौजू के एतबार से अहम होने के बावजूद इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते वो तअस्सुर कायम नहीं रख पाता जिसकी तवक्को थी। अफसाने का मौजू है एक देहाती मासूम दुश्शजा का सरमायादारों के हाथों इस्तेसाल। उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल 1938 में शाया हुआ। अफसाना निगार के नाम के आगे बीए भी लिखा है, यानी सरदार जाफरी बीए हो चुके थे। ख्यालात में पुख्तगी आ चुकी थी। उस किताब का इंतसाब है आने वाले इनकलाब के नाम, जिसकी वजाहत उन्होंने पेशे लफ्ज में इस तरह की है। ये अफसाने हिंदुस्तान की उस तहरीक की पैदावार हैं जिसने आज जिंदगी का तस्वुर बदल दिया, इसलिए उनमें तलखी का एहसास बाइसे तअज्जुब नहीं, जो दरमियानी तबका के तवे नाजुक पर गिरा गुजरेगी। मगर उसको क्या किया जाए कि हमारा मौजूदा निज़ाम जिंदगी कुछ ऐसा ही है। तरक्की पसंद तहरीक का नारा अदब बराए जिंदगी उनके अफसानों में जाबजा नजर आता है। उनके अफसानों की तख्लीक का जवाज उन्होंने पेश लफ्ज में यूं पेश किया है कि ये मेरा अफसानों का पहला मजमुआ है। उनमें आपको कहीं कहीं इस जहनी इंतशार की झलक मिलेगी जो दरमियानी तबका का विरसा है। पाप 1936 में शाया हुआ। मौजू गरीब औरतों का अमीरों के हाथों इस्तेसाल है। इंदिरा जो गरीब ब्राह्मण की बेटी है, उसे एक मुसलमान लड़का अपने जाल में फंसा लेता है और आखिर में अपने पाप को उसके शौहर के सर डालने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि वो लड़की शादीशुदा नहीं है, उसकी बेटी उसके पाप के नशा की देन है। अपने उस अफसाने में सरदार जाफरी ने समाज के उस घिनौने पहलू की अक्कासी की है जिसके यहाँ औरत की कोई हकीकत और इज्जत नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल की शय है। उनका अगला अफसाना 12 आने 1937 में शाया हुआ। ये अफसाना गरीब तबके की हालत जार का नक्शा पेश करता है, जिसे अपनी भूख मिटाने और जीने के लिए 12 आने में अपनी इस्मत का सौदा करना पड़ता है। मस्जिद के ज़ेरे साया 1938 में लिखा गया। इसका मौजू भूख है। 1938 में लिखे इस मजमूए का आखिरी अफसाना आदमजाद है, एक ऐसी औरत की कहानी जिसका शौहर वहाँ से जंग जाने के बाद लौटा नहीं और पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। समाज की घिनौनी तस्वीर जहां हर शख्स माले मुफ्त पर हाथ साफ करना हक समझता है और शरीफ सफेद पोश औरत को गुनाहगार बना देते हैं। इस गुनाह का कोई शरीक नहीं। बुज़दिल मर्दों की एक कमजोर औरत को बदकिरदार बनाकर बड़ी ज़िम्मा होने की कहानी सरदार जाफरी के ये अफसाने समाज की उन सच्चाइयों पर मबनी हैं जिनसे समाज रूबरू होना नहीं चाहता। ऐसे समाज के सियाह धब्बे जो सिर्फ और सिर्फ पोशीदा रखने के लिए होते हैं, उनको रोशनी में लाने से समाज डरता है। इन अफसानों का मौजू कमजोर और गरीब तबके के वो मसाइल हैं जो कभी भी खत्म नहीं हुए। हर दौर हर जमाने में नई नई तहरीकों के उभरने के बावजूद ये मसाइल चोला बदल बदल कर आज भी समाज में मौजूद हैं। दुख, दर्द, जुल्म, जबर, औरतों का इस्तेसाल, तशद्दुद और ऐसी ही बेशुमार बुराइयां इन अफसानों का मौजू है। समाज पर गहरा तंज है जिसे ये शरीफ समाज सुनना भी गवारा नहीं करता। सरदार जाफरी मंजिल के पेशे लफ्ज में रकम तराज हैं कि ये चीजें अगर आपको गवारा नहीं तो मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर बार खातिर हैं तो फिर आप इस निज़ाम को क्यों नहीं खत्म कर देते जिसमें ये काबिल नफरत चीजें पल रही हैं। सरदार जाफरी ने जिस गुलामी के दौर में आंखें खोली, इनकलाब को बेहद करीब से देखा। आहों और आंसुओं के साथ साथ जंजीरों और कैद खानों को माशूक की तरह गले लगाया। वो जिस तरह का रोमानी बागियाना मिजाज रखते थे, ऐसे में उनसे इसी तरह की शायरी की उम्मीद की जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि सरदार के यहाँ धीमे लहजे की शायरी, इश्किया शायरी नहीं है। उन्होंने गज़लें कही हैं, ख्वाब देखे हैं, रोमानी हसरत में डूबे, तरह तरह के तजर्बे भी किए, लेकिन इंसान और जिंदगी से ऊपर उठकर उन्होंने कभी नहीं सोचा। तख़य्युल तसव्वुर की दुनिया में वो कम ही रहे। उन्होंने जिंदगी के खुरदुरे हक़ाइक़, तपिश और तिश्ना लबी को एक नाम और वक़ार दिया। तभी वो कहते हैं कि हमारे दिल की तपिश से चिराग जलते हैं। तभी वो कहते हैं कि हमारे दिल की तपिश से चिराग जलते हैं। हमारे दिल की तपिश से चिराग जलते हैं, हमारी तिश्ना लबी मैं कदे बनाती है।
یاد رہے کہ سردار جعفری کا اصل میدان نظم کی شاعری ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خواب ٹوٹنا انسان کا مقدر ہے، لیکن خواب دیکھنا اس کی فطرت۔ اس شاعری کی اعلیٰ قدروں کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں ایسا ممکن نہیں وہاں سردار جعفری کو سمجھ پانا بھی ممکن نہیں۔ سردار صرف شاعر نہ تھے بلکہ ایک اعلیٰ قسم کے دانشور بھی تھے، اور اپنی شاعری اور اس سے زیادہ دانشوری کے زور پر پوری ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کرتے رہے۔ کئی نسلوں کو پروان چڑھایا۔ وہ ایک ہیرو کی طرح کئی دہائیوں تک چھائے رہے۔ رفتہ رفتہ وہ ایک لیجنڈ اور ایک تاریخ بن گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب یوں ہی تو نہیں تھا۔ اس کے پس پردہ کئی دہائیوں کا تیاگ اور تپسیا، محبت و لگن، ایثار و قربانی اور ہمادانی، ان کا منطقی انداز خطابت کا سوز و گداز الفاظ کے ابلتے ہوئے چشمے کے بڑے بڑے تنکے کی طرف بہہ جاتے ہیں۔ سردار جعفری کمیونسٹ ہو کر بھی سوشلزم اور ترقی پسند تحریک سے باقاعدہ منسلک رہے۔ وہ ایک انسانیت پسند و قوم پرست شاعر تھے۔ وہ حریت پرستی اور حب وطنی کے جذبات سے ہر دم شرابور رہا کرتے تھے، اور فن برائے فن کے بجائے فن برائے زندگی کے ادبی اصولوں کے زبردست پیروکار و مرید تھے۔ اردو کے لیے سردار جعفری کی مجموعی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں محض ایک معتبر ترقی پسند شاعر کے زمرے میں ڈال دینا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اشتراکی نظریہ ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، لیکن ایک سیاسی کارکن، شاعر، نقاد اور نثر نگار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک مفکر، دانش اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوست ہمیشہ سانسیں لیتا رہا۔ کمیونزم سے ان کی وابستگی سوویت یونین کے زوال کے بعد بھی وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے کا عملی ثبوت دینا ان کی دیانتداری، انسان دوستی اور ہر قسم کے معاشرتی و اقتصادی جبر کے خلاف ان کے غیر متزلزل کمٹمنٹ کا بین ثبوت ہے۔ سردار جعفری نے حالات حاضرہ اور زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے نت نئے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور اپنے عہد کے نباز کی حیثیت سے انہوں نے جو دیکھا اسے اپنی شاعری میں پیش کر دیا۔ سردار جعفری کی شخصیت پہلودار تھی۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ تخلیقی نثر کے عمدہ نمونے بھی اردو کو دیے۔ علمی نثر میں ان کی کتاب ترقی پسند ادب ان کی ناقدانہ بصیرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بھی تھے۔ ان کو اردو میں دانشوری کی بہترین مثال کہا جا سکتا ہے۔ وہ علمی، ادبی، فلسفیانہ، سیاسی اور سماجی موضوعات پر ماہرانہ گفتگو کرتے تھے۔ اپنی 86 سالہ زندگی میں انہوں نے بے شمار لیکچر دیے۔ انہوں نے بطور ادیب مختلف ممالک کے دورے کیے، اور اس طرح اردو کے بین الاقوامی سفارتکاری کا فریضہ بخوبی انجام دیا۔ اگر ہم شاعری میں ان کا موازنہ ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے شاعر فیض احمد فیض سے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض کی شاعری میں اشتراکیت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جبکہ سردار کی اشتراکیت میں ان کی شاعری ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ سردار جعفری کا شعری لب و لہجہ اقبال اور جوش ملیح آبادی کی طرف بلند آہنگ اور خطیبانہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے شعرگوئی کے طویل سفر میں کئی طرح کے اختراعات کی اور جدت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں عوامی محاورے استعمال کیے، نظم کی بحور میں تبدیلی کی اور شعری لفظیات میں تصرف کیا۔ انہوں نے اردو فارسی کی کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا، اسی لیے جب نہرو فیلوشپ کے تحت ان کو اردو شاعری میں امیجری کی ایک فرہنگ مرتب کرنے کا کام سونپا گیا تو انہوں نے صرف حرف الف کے ذیل میں 20,000 سے زائد الفاظ اور تراکیب محض چند شعراء کے منتخب اشعار سے جمع کر دیے۔ بدقسمتی سے یہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے محمد اقبال، سنت کبیر، جنگ آزادی کے 100 سال اور اردو کے ممتاز شعراء کے بارے میں دستاویزی فلمیں بنائی ہیں۔ انہوں نے دیوان غالب اور میر کی غزلوں کا انتخاب صحت اور سلیقے کے ساتھ اردو اور دیوناگری میں شائع کیا ہے۔ ان کے کلام کے مجموعے پرواز 1944 میں شائع ہوئے، نئی دنیا کو سلام 1946 میں، خون کی لکیر 1949 میں، امن کا ستارہ 1950 میں، ایشیا جاگ اٹھا 1964 میں، ایک خواب اور 1965 میں، اور لہو پکارتا ہے 1978 میں شائع ہوئے۔ ان کی شعری تخلیقات کے تراجم دنیا کے مختلف زبانوں میں کیے گئے ہیں اور اسکالرز نے ان کی شاعری پر تحقیقی کام بھی کیا ہے۔ سردار جعفری کو ان کی ادبی خدمات کے لیے جو پذیرائی ملی وہ بہت کم ادیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ یعنی گیان پیٹھ کے علاوہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور سوویت لینڈ نہرو انعام سے نوازا گیا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستی اور اردو اکیڈمیوں نے انہیں انعامات اور اعزازات دیے۔ حکومت ہند نے بھی ان کو پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ سردار جعفری کی غزلوں میں زندگی کی سچائیوں کا دو ٹوک اظہار ہوا ہے۔ انہوں نے محبت کو عرضی روپ میں پیش کیا ہے، خوابوں کے طلسم کو توڑا، زندگی کے غیر حقیقی رشتوں سے اجتناب کیا اور بھوک، افلاس، مساوات، جابر و قاہر حکمران طبقے کے خلاف بغاوت، غلامی کا کرب، آزادی کی خواہش، امن کا خواب جیسے موضوعات کو اپنی شاعری میں برتا۔
انہوں نے اپنی غزلوں سے بھی وہی کام لیا جو وہ اپنی نظموں سے لیتے رہے۔ ان کی غزلوں میں ایک پروٹیسٹ کا احساس ملتا ہے اور معاشرے کی غلاظت کی صاف صاف تصویر سردار جعفری کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سردار جعفری نے حالات حاضرہ اور زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے نت نئے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اپنے عہد کے نباز کی حیثیت سے انہوں نے جو دیکھا اسے اپنی شاعری میں پیش کر دیا۔ علی سردار جعفری کا شمار ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ اردو کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت ہمہ جہت پہلوؤں کے حامل تھی۔ وہ بیک وقت ایک اچھے شاعر اور نقاد کی حیثیت سے ادب میں پہچانے گئے۔ بقول وحید اختر، سردار جعفری نے ایک عمر میں کئی عمریں ہی نہیں گزاری بلکہ ہر عمر میں مختلف سطحوں پر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں جن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلسل اور مربوط ہیں اور ایک جذباتی رو ان میں پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ان میں ایک ایسا صوتی آہنگ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ چونکہ وہ ایک دردمند دل کے مالک تھے اور سماج و کائنات میں اصلاحی کارفرمائیوں کی ضرورت محسوس کرتے تھے، یعنی قوم و ملت کی خوشحالی و ترقی ان کا خواب تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری شاعری کو امن و سلامتی کا پیغامبر بنا کر اہل ادب کے روبرو پیش کیا۔ ان کے یہاں یقین بلندیوں پر فائز نظر آتا ہے، وہ بد اعتقادی کے شکار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بھی خیال یا نصب العین تھا وہ مستحکم طور سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ سادہ گو اور سلیس شاعری کے دلدادہ رہے۔ اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی۔ اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی۔ یہ سرحد خون کی، اشکوں کی، آہوں کی، شراروں کی، جہاں بوئی تھی نفرت اور تلواریں اگائی تھیں، جہاں بوئی تھی نفرت اور تلواریں اگائی تھیں، یہاں محبوب آنکھوں کے ستارے تلملائے تھے، یہاں معشوق چہرے آنسوؤں میں جھلملائے تھے، یہاں بیٹوں سے ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی، یہاں بیٹوں سے ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی۔ یہ سرحد جو لہو پیتی ہے اور شعلے اگلتی ہے، ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چلتی ہے، سجا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے۔ میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا، سجا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے، میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا۔ یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، دھنک کی طرح ہستی، ندیوں کی طرح بل کھاتی، وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی، مہکتی جگمگاتی، ایک دلہن کی مانگ کی صورت کہ جو بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سیدور کی تلوار سے سندل کی انگلی۔ یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، دھنک کی طرح ہستی، ندیوں کی طرح بل کھاتی، وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی، مہکتی جگمگاتی، ایک دلہن کی مانگ کی صورت کہ جو بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سیندور کی تلوار سے، سندل کی انگلی سے۔ یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غمگساروں کی، یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غمگساروں کی، یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غمگساروں کی، سحر کو آئے خورشید درخشاں پاسباں بن کر اور نگہبانی ہو شب کو آسماں کے چاند تاروں کی، زمین پامال ہو جائے بھرے کھیتوں کی یورش سے، سپاہیں حملہ آور ہوں درختوں کی قطاروں کی، خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے، خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے، پڑے نظریں نہ اس پر خو کے تاجر تاجداروں کی، محبت حکمراں ہو حسن قاتل دل مسیحا ہو، محبت حکمراں ہو حسن قاتل دل مسیحا ہو،
چمن پر آگ برسے شعلہ پہ کر گلزاروں کی، اور وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے، اور وہ دن آئے یہ سرحد بوسہ لب بن کے رہ جائے۔ علی سردار جعفری کی شاعری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں اعلیٰ پیمانے کی پیکر تراشی بھی پائی جاتی۔ بقول رفیہ شبنم عابدی، اگر سردار جعفری کے کلام کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کی شاعری میں جو سب سے نمایاں خصوصیت نظر آتی ہے وہ امیجری یا پیکر تراشی کا استعمال ہے۔ ان کی شاعری وہ شاعری ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ جب تک اردو ادب کے چاہنے والے زندہ رہیں گے تب تک ان کو علی سردار جعفری یاد آتے رہیں گے۔ ان کی شاعری کا کینوس بہت ہی وسیع ہے جو ان کو ادب کی دنیا میں تا حیات زندہ و جاوید رکھے گی۔ وہ خود اپنے ایک شہرا آفاق نظم اس بات کی پیشن گوئی کر گئے ہیں۔ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے۔ واہ واہ واہ۔ ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے، ہوں جو الفاظ کے ہاتھوں میں ہے سنگے دشنام، ہوں جو الفاظ کے ہاتھوں میں ہے سنگے دشنام، طنز چھلکائے تو چھلکایا کرے زہر کے جام، تیکھی نظریں ہوں ترش ابروئے خمدار رہیں، اور بن پڑے جیسے بھی دل سینوں میں بیدار رہیں۔ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہوں جو الفاظ کے ہاتھوں میں ہے سنگے دشنام، طنز چھلکائے تو چھلکایا کرے زہر کے جام، تیکھی نظریں ہوں ترش ابروئے خمدار رہیں، اور بن پڑے جیسے بھی دل سینوں میں بیدار رہیں، بے بسی حرف کو زنجیر بپا کر نہ سکے، اور کوئی قاتل ہو مگر قتل نوا کر نہ سکے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ کوئی قاتل ہو مگر قتل نوا کر نہ سکے، صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا، واہ۔ صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا، عشق آئے گا بشد لغزش پا آئے گا، نظریں جھک جائیں گی، دل دھڑکیں گے، لب کانپیں گے، خاموشی بوسہ لب بن کے مہک جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ خاموشی بوسہ لب بن کے مہک جائے گی، اور صرف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آئے گی، واہ واہ واہ۔ اور پھر حرف و نوا کی نہ ضرورت ہوگی، چشم و ابرو کے اشاروں میں محبت ہوگی، نفرت اٹھ جائے گی، مہمان مروت ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد لیے، پیار کی سوغات لیے، ریگزاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات۔ بہت اچھا، سبحان۔ سردار جعفری کا شعری لب و لہجہ اقبال اور جوش ملی آبادی کی طرح ہے، بلند آہنگ اور خطیبانہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے شعر گوئی کے طویل سفر میں کئی طرح کے اختراعات کی اور جدت کا ثبوت بھی دیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں عوامی محاورے استعمال کیے، نظم کی بحور میں تبدیلی کی اور شعری لفظیات میں تصرف کیا، لیکن ان کی شاعری میں موضوعات کا تنوع بے مثالی ہے۔ سماج کو آئینہ دکھانا سردار جعفری اپنے لیے فرض عین سمجھتے تھے۔ انسان اور انسانیت کے ہر پہلو پر موقع بموقع خوب طنز کے تیر برساتے تھے، اور ہندوستان پاکستان کے سرحد پر ہونے والی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں سے بھی علی سردار پریشان تھے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے سرحد کے نام سے جو نظم کہی تھی اور جو تصویر اپنے دور میں انہوں نے پیش کی تھی، وہ تصویر آج کے دور میں اور زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ماہ ریشم کے کارخانے میں باپ مصروف سوتی بل میں ہے، کوکھ سے ماں کی جب سے نکلا ہے، بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے، جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا، اپنے مجبور پیٹ کی خاطر بھوک سرمائے کی بڑھائے گا، ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے، جسم چاندی کا دھن لٹائے گا، کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن، خون اس کا دیے جلائے گا۔ واہ 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 واہ۔ کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن، خون اس کا دیے جلائے گا، یہ جو ننھا ہے بھولا بھالا ہے، صرف سرمائے کا نوالا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو ننھا ہے بھولا بھالا ہے، صرف سرمائے کا نوالا ہے،
पूछती है ये इसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। वाह 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 वाह। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे और बरगे ज़बा से नुत्क़ व सदा की हर तितली उड़ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे और बरगे ज़बा से नुत्क़ व सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी और नीली फजा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत, मेरी ज़मीं, इसकी सुबह, इसकी शामें बेजाने हुए, बेसमझे हुए एक मुश्ते गुबारे इंसा पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज भुला दी जाएगी, यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊंगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा, मैं रंगे हिना आहंगे गजल अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। इसी के साथ इस हफ्ते का खास एपिसोड खत्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।